علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ آیا صوفیہ کا جنم نو مسجد اقصی کی آزادی کا مژدہ دیتا ہے۔ ترکی صدر بائیڈن کے امریکہ میں کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ افغان ایئر فورس کا طیارہ گر کر تباہ، امریکی پائلٹ محفوظ۔ چین اور ہندوستان کو ایک دوسرے کے حریف کے بجائے اتحادی بننا چاہیے۔ چین کویت میں 478 نئے کورونا مریض اور 3 لوگوں کی موت۔ کورونا وائرس ملک میں ایک دن میں آئے 27,114 نئے معاملے، 519 لوگوں کی موت۔ دنیا بھر میں ڈبیٹ کے لیے مشہور آکسفورڈ یونین سوسائٹی نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو مدعو کیا۔ وکاس دوبے کی بیوی اور بیٹے کو رہا کر دیا گیا، سانحہ میں ان کا کوئی رول نہیں۔ کورونا کا خوف، حیدرآباد میں روزانہ 1 کروڑ انڈے فروخت۔ انصاف کے منزل کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ۔ ریلوے کے حملے میں خاتون کی موت۔ بیرسٹر اویسی نے بھی کروایا کورونا ٹیسٹ۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1813 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 27,335 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے مریضوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ تعداد بڑھ کر 1831 ہو چکی ہے۔ ضلع کڑپا میں آئندہ 5 دنوں تک بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کا اعلان۔ کڑپا ایئرپورٹ سے ہر دن وجے واڑہ کے لیے فلائٹ چلائی جائیں گی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ آیا صوفیہ کا جنم نو مسجد اقصی کی آزادی کا مژدہ دیتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوگان کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ کے دروازے مقامی و غیر ملکی، مسلم و غیر مسلم سبھی کے لیے کھلے رہیں گے۔ صدر اردوگان نے اسٹیٹ کونسل کے فیصلے کے ساتھ میوزیم کی حیثیت کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ سے مسجد کے طور پر استعمال کیے معاملے میں قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بنی نوع انسانوں کا ورثہ آیا صوفیہ اپنی نئی حیثیت کے ساتھ ہر کس کے بغل گیر ہونے کئی زیادہ مخلصانہ ماحول کے ساتھ اپنے وجود کو جاری رکھے گا۔ بائیڈن کے امریکہ میں کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ امریکی صدر ٹرمپ نے ممکنہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر سوشلسٹ ہونے کا الزام لگایا ہے اور سینیٹر برنی سینڈرز کا کٹ پتلی قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ بائیڈن کے امریکہ میں کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے دیرینہ ساتھی اور سابق مشیر راجر اسٹون کی 40 ماہ قید کی سزا ختم کر دی ہے۔ افغان ایئر فورس کا طیارہ گر کر تباہ، امریکی پائلٹ محفوظ۔ افغان ایئر فورس کا ایک A-29 سپر ٹوکانو طرز کا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ طیارہ امریکی فضائیہ کا ایک پائلٹ اڑا رہا تھا، تاہم وہ محفوظ ہے۔ بیان کے مطابق مذکورہ پائلٹ درست وقت پر طیارے سے نکلنے میں کامیاب رہا۔ واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ ابتدائی چھان بین سے پتہ چلا ہے کہ طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث کریش ہوا۔ امریکی و افغان حکام نے فی الحال یہ نہیں بتایا کہ یہ طیارہ ملک کے کس حصے میں گر کر تباہ ہوا، مگر مقامی افراد کا دعویٰ ہے کہ شمال مشرقی بغلان صوبے میں دوشی ضلع کے قریب ایک طیارہ گر کر تباہ ہوا، جہاں طالبان کا زور ہے۔ چین اور ہندوستان کو ایک دوسرے کے حریف کی بجائے اتحادی بننا چاہیے۔ چین ہندوستان میں چین کے سفیر سون ویڈونگ نے کہا کہ چین اور ہندوستان سرحد پر کسی طرح بھی کشیدگی کی صورتحال نہیں چاہتے اور دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے حریف کی بجائے ایک دوسرے کا اتحادی بننا چاہیے۔ کویت میں 478 نئے کورونا مریض اور 3 لوگوں کی موت۔
کویت وزارت صحت نے کورونا کیسوں کی اپڈیٹ لسٹ جاری کر دی۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے 478 نئے واقعات کی تصدیق کر دی، جس سے کورونا وائرس سے متاثرہ کیسوں کی مجموعی تعداد 54,058 ہو گئی ہے۔ اموات کے 3 نئے واقعات سے کل تعداد 386 ہو گئی ہے۔ متاثرہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہنے والوں کی تعداد 310 کویتی شہری، 168 دوسری قومیت۔ وہ رہائشی علاقے جہاں سب سے زیادہ کیس درج ہوئے ہیں ان میں یہ ہیں: الصباحیہ میں 25، الرقہ میں 25، السلیبیہ میں 24، ازہر میں 22، جابر العلی میں 21، القصور میں 19۔ ملک میں ایک دن میں آئے 27,114 نئے کورونا معاملے، 519 اموات۔ کورونا وائرس سے ملک میں سب سے زیادہ متاثر ریاست مہاراشٹر میں ہے، جہاں اس وبا سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7,862 کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,38,461 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے یومیہ کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 27,114 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو ایک دن میں متاثرہ افراد کی سب سے زیادہ تعداد ہے، اور اسی عرصے میں 519 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کے روز جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 27,114 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 8,20,916 ہو گئی ہے۔ جمعہ کے روز ایک دن میں 26,506 نئے کیس سامنے آئے تھے۔ انصاف کے مندر کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ۔ انصاف کے مندر کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ تبصرہ جمعہ کے روز اس خصوصی اجازت کی عرضی SLP پر سماعت کے دوران کیا، جس میں ایک ملازم کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے نیشنل کمپنی لا اپیل ٹریبیونل NCLAT میں سماعت ملتوی ہونے کے خلاف عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ جسٹس ارون مشرا، جسٹس S عبدالنظیر اور اندرا بنرجی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کہا کہ انصاف کے مندر کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت عظمیٰ نے SLP کو یہ کہتے ہوئے نپٹا دیا کہ NCLAT کو آن لائن سماعت کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے تھا۔ تیندوے کے حملے میں خاتون کی موت۔ اتراکھنڈ کے نینی تال جنگلات ڈویژن میں سنیچر کے روز تیندوے گلدار نے ایک خاتون پر حملہ کر کے اسے اپنا شکار بنایا۔ نینی تال فارسٹ ڈویژن کے ڈویژنل فارسٹ آفیسر بیجو لال TR نے بتایا کہ ڈویژن کے منورا فارسٹ رینج کی حدود میں واقع رانی باغ کے کمپارٹمنٹ نمبر 8 میں تیندوے نے ایک خاتون پر اچانک حملہ کر کے اسے اپنا شکار بنا لیا۔ حملے میں پشپا دیوی 60 سالہ کی موت ہو گئی۔ آکسفورڈ یونین نے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو کیا مدعو، وزیر اعلیٰ کا خوشی کا اظہار۔ دنیا بھر میں ڈیبیٹ کے لیے مشہور آکسفورڈ یونین سوسائٹی نے ڈیبیٹ کے لیے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو مدعو کیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو آکسفورڈ یونین کی جانب سے مدعو کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں ڈیبیٹ کے لیے مشہور آکسفورڈ یونین سوسائٹی نے ڈیبیٹ کے لیے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو مدعو کیا ہے، لیکن چونکہ اس وقت دنیا کورونا وائرس کی وبا سے جوجھ رہی ہے اور کورونا بحران کی وجہ سے دنیا بھر میں آمد و رفت کا سلسلہ بند ہے، لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے سے قاصر ہیں۔ ایسے وقت میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی ورچوئل خطاب کے ذریعے اپنی بات رکھیں گی۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس دعوت پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ وکاس دوبے کی بیوی اور بیٹے کو رہا کر دیا گیا، سانحہ میں ان کا کوئی رول نہیں تھا۔ کانپور کے SSP نے کلین چٹ دی، جبکہ وکاس دوبے پر قتل، اقدام قتل اور اغوا جیسے متعدد معاملات کے تحت 60 سے زیادہ کیس درج تھے۔ انکاؤنٹر سے 3 دہائی پر مشتمل خوف کے دور کا خاتمہ۔ بدنام زمانہ گینگسٹر وکاس دوبے کی بیوی کو پولیس نے رہا کر دیا ہے۔ پولیس نے رچا دوبے کو کلین چٹ دیتے ہوئے کہا کہ رچا دوبے کا کانپور سانحہ میں کوئی رول نہیں ہے۔ کانپور کے SSP
دنیش کمار نے بتایا کہ واردات میں رچا دوبے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بکرو گاؤں میں ہونے والی واردات کے وقت رچا وہاں موجود نہیں تھی۔ واضح رہے کہ جمعرات کی شام کو پولیس نے وکاس دوبے کی بیوی اور بیٹے کو بھی تفتیش کے لیے تحویل میں لیا گیا تھا۔ کورونا کا خوف، حیدرآباد میں روزانہ 1 کروڑ انڈے فروخت۔ لیمو کی مانگ میں بھی زبردست اضافہ، پھر بھی قیمتیں کنٹرول میں۔ قوت مدافعت میں اضافہ کرنے اور کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے ساری ریاست میں لوگ انڈے اور لیمو کا زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں۔ صرف شہر حیدرآباد میں روزانہ 1 کروڑ انڈے فروخت ہونے لگے ہیں۔ انڈے اور لیمو کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہونے کے باوجود قیمتیں کنٹرول میں ہیں۔ عام طور پر گرمی میں لیمو کی اور سردی میں انڈوں کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، مگر موسم برسات میں اچانک لیمو اور انڈے کی طلب میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے ماہرین اور ڈاکٹرز کی جانب سے قوت مدافعت کو مستحکم کرنے کے لیے انڈے اور لیمو کا زیادہ استعمال کرنے کا عوام کو مشورہ دے رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وٹامن سی کے زیادہ استعمال سے قوت مدافعت بڑھتی ہے جو لیمو میں ہوتا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی کروایا کورونا ٹیسٹ۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج اپنا کورونا ٹیسٹ کروایا ہے۔ پرانا شہر کے نظامیہ طبی ہاسپٹل میں واقع سینٹر سے رجوع ہوتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کورونا کے 2 طرح کے ٹیسٹ کروائے، جن میں ریپڈ اینٹی جین ٹیسٹ رپورٹ منفی آئی ہے، جبکہ RT-PCR طریقے سے بھی ٹیسٹ کروایا۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی رپورٹ کل اتوار کو آئے گی، کیونکہ اس طریقہ کار کے ٹیسٹ کی رپورٹ برآمد ہونے کے لیے 24 تا 36 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ ریپڈ اینٹی جین ٹیسٹ کی رپورٹ 20 تا 30 منٹ کے اندر برآمد ہوتی ہے۔ ریپڈ اینٹی جین کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد صدر اسد الدین اویسی نے بتایا کہ الحمدللہ ان کی اینٹی جین رپورٹ منفی آئی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنا ٹیسٹ کروایا ہے۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1813 مریض مصدقہ، جملہ تعداد 27,235 ہو گئی۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1813 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 27,235 ہو چکی ہے۔ ریاست میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تاحال 14,393 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 12,533 مریضوں کا علاج چل رہا ہے۔ آج 17 مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ اب تک مرنے والوں کی جملہ تعداد 309 ہو چکی ہے۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے مریضوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، تعداد بڑھ کر 1831 ہو چکی ہے۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 1831 ہو چکی ہے۔ آج کڑپا ٹاؤن میں سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ کڑپا ٹاؤن میں 20 مریض مثبت پائے گئے ہیں۔ اسی طرح سے پرڈوٹور میں 5، راجم پیٹ میں 2، جمل مڑوگ میں 1، ریلوے کوڈور میں 3، اوبلواری پلی میں 1، رائی چوٹی میں 1، ویم پلی میں 1، سی کے دنے میں 3، سمہادری پورم میں 1، بدویل میں 1، وی این پلی میں 1، میتکور میں 1، دوور میں 1، لکی ریڈی پلی میں 2، پنڈلا مری میں 2، قاضی پیٹ میں 1 اور 1 مریض غیر ممالک سے متعلق ہے۔ آج 63 مریض مکمل صحت یاب ہو کر فاطمہ میڈیکل کالج سے ڈسچارج ہو گئے۔ یہ تعداد بڑھ کر 985 ہو چکی ہے۔ کڑپا میں صبح 6 تا شام 5 بجے تک دکانوں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کڑپا ایئرپورٹ سے ہر دن وجے واڑہ کے لیے فلائٹ چلائی جائیں گی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ایئر پوسٹ اتھارٹی آف انڈیا کے عہدیداروں نے کڑپا سے وجے واڑہ کے لیے ہر دن فلائٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ متعلقہ عہدیدار سیزن کے مطابق پروازوں میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں۔ کڑپا سے حیدرآباد کے لیے ہفتہ میں 4 دن پروازیں چلائی جائیں گی، جبکہ چنئی اور کڑپا کے درمیان ہفتے میں 3 دن ہی فلائٹ چلائے جائیں گے۔
कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 2 माह तक कड़पा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। 25 में से कड़पा एयरपोर्ट से दोबारा परवाजों का आगाज हुआ है। जब से हर दिन यहां से परवाजों का सिलसिला जारी है। अब हैदराबाद और कड़पा के दरमियान फ्लाइट्स हर पीर, बुध, जुमा और इतवार को 4 दिन चलाई जाएंगी, जबकि चेन्नई के लिए परवाजों के दिनों में तब्दीली करते हुए अब हर मंगल, जुमेरात और हफ्ता 3 दिनों में परवाजें चलाई जाएंगी। ये तब्दीली 14 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए है। बाद अज़ां परवाजों में रद्द-बदल का ऐलान किया जाएगा। जिला कड़पा में आइंदा 5 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात का ऐलान। रियासती महकमे मौसमियात की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जिला कड़पा में 12 और 13 जुलाई को भारी बारिश का इम्कान लगाया गया है, जबकि 14 और 15 जुलाई को मामूली बारिश का इम्कान लगाया गया है। मुल्क भर में मानसून शुरू हो चुका है, जिसके जेर असर जिला कड़पा में भी आइंदा 5 दिनों तक बारिश होने के महकमे मौसमियात ने इतला दी है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब खैर।